کریں گے وہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کا معنی مفہوم کیا ہے اور کیا ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے یا نہیں۔ پھر اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے ساتھ روزے کا انسانی جسم کو بہتر بنانے میں کیا کردار ہے، اور روزہ دار تراویح کا اگر اہتمام کرتا ہے یا روزہ صرف خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اس کو کیا انعام ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات جیسے کہ روزے کے اسرار و رموز کیا ہیں، اور جس طرح سے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جسے ہم بچپن میں نہیں سمجھ پائے تھے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یا کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح سے ہم ایک چیز اور اس میں ڈسکس کریں گے کہ لوگ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی عمرہ کیوں ادا کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں جاننی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ روزے کا لغوی معنی کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا ہے۔ بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیا کہ روزے کا لغوی معنی کسی بھی چیز سے رک جانا، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، اور اس کو ترک کر دینا، کس کے لیے؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ پھر اس کے بعد روزے کا شرعی معنی مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے لے کے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور وہ تمام تر معاملات جن کو اللہ تعالیٰ ہماری روزمرہ زندگی میں حلال قرار دیتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا، سوائے ان تمام امور کے جن کے کرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں دیا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کو تقویٰ کے حصول کے لیے تیار کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذرا غور کیجیے گا اس کے ترجمہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کا مقصد، روزے کو فرض کرنے کا مقصد ہمیں بتا دیا، اور کیوں کیا گیا یہ بھی بتا دیا، اور اس میں ہمیں دوسرے سوال کا بھی جواب مل گیا کہ روزے ہم وہ پہلی امت نہیں ہیں جس کے اوپر روزے فرض کیے گئے، بلکہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ اب مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا دیا کہ انسان کے اوپر روزے کو واجب کرنے کا، روزے کو فرض کرنے کا، اس کے تمام تر معاملات کو ادا کرنے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت ان دونوں خوبیوں سے نوازا ہے، جو ایک موقع پہ آ کے خوبی بن جاتی ہے اور جو دوسرے مرحلے پہ جا کے خامی بن جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں انسان کو 4 قسمیں کھانے کے بعد کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ان 4 قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بے شک احسن تقویم میں یا خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ پھر اگلی بات فرمائی، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ان میں سے پھر بہت سارے جو ہیں وہ بہت سارے نچلے درجے میں چلے جاتے ہیں، بلکہ پست سے بھی وہ پست ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں جو ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت دی ہے، اس کا تعلق ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے۔ پھر جو اگلی بات ہے حیوانیت، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 183 آیات سے لے کے 185 تک اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا۔ پھر اسی طرح سے رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور فرض کرنے کا مقصد جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ایک چیز اور آپ لوگوں کو اس میں سیکھنے کے لیے ملے گی کہ اسلام جو مذہب ہے، اسلام جو دین ہے، وہ ہر حال میں انسان کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ پھر چاہے وہ سہولت ہو نماز کی صورت میں کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے کر سکتے ہیں، اگر پانی سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو سب سے سہل عبادت تھی انسان کے لیے وہ نماز تھی، پھر اس کے بعد قدرے جو مشکل کام تھا وہ زکوٰۃ تھا، پھر اس سے بھی ذرا مشکل جو انسان کے نفس کے اوپر، جو انسان کے جسم کے اوپر تھا وہ روزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی انسان کو رخصت دیتے ہوئے فرمایا
کہ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے، لیکن جس کے اوپر روزے رکھنا دشوار ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، اور اگر وہ اس کھانے کی مقدار یا فدیے کی مقدار بڑھا دے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ جو دو چیزیں بیٹا آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض اور نفل کا ثواب۔ احادیث مبارکہ میں اب میں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کس قدر بابرکت مہینہ ہے اور اس میں انسان کس طرح سے اجر و ثواب کو سمیٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی کرنے والا پکار کے کہتا ہے کہ اے نیکی کے طالب نیکی کی طرف متوجہ ہو اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے برائی سے باز رہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی دیتے ہیں، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہ عمل جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں اس کو مخصوص آپ ایک وقت کے لیے نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے کہ رمضان کے عشرے جو ہیں، عشرہ رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، اگر آپ ان کی بھی ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر کس طرح سے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو، یعنی کہ رمضان کے اتنے فیوز و برکات ہیں، رمضان میں اتنا زیادہ انسان کو نیکیوں کا اجر بڑھا کے دیا جاتا ہے کہ اگر انسان یہ جان لے، جس طرح سے ہم لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اگر ہم یہ جان لیں کہ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، نماز میں انسان اپنے رب سے بات کرتا ہے، اسی طرح سے اگر آج ہم یہ جان لیں کہ روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے تو ہم کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو کہ ہمیں یہ باور کرواتی ہیں کہ رمضان ہمارے لیے کس قدر مفید ہے۔ پھر اسی طرح سے اب یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رمضان روزہ رکھنے کے کون کون سے اصول و ضوابط ہیں اور کون کون سے آداب ہیں جن سے ہم اپنے روزے کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو میرے ویو میں چیز آئی وہ یہ تھی کہ اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے موویز دیکھتے رہتے ہیں، وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ظاہری اور باطنی حالت کو ضبط میں لایا جائے، انسان کا جو ظاہر ہے اور اس کا جو باطن ہے وہ انسان کے کنٹرول میں ہو۔ یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزے جیسی نعمت عطا ہی اس لیے کی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر سکے۔ بے شک ایک مسلمان ان تمام تر معاملات کو تو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں ان معاملات میں بھی رکھتا ہے جو کہ انسان کے لیے حلال ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کے جو جسم ہیں، انسان کے جو اعضاء ہیں، انسان کے جو جوارے ہیں، ان کو گناہ سے باز رکھا جائے۔ پھر اسی طرح سے جیسے نفس کو کھانے سے روکا ہے اسی طرح اس کو گناہ سے بھی روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ انسان کا بھوکے اور پیاسے رہنا اللہ کو نہیں چاہیے۔ جیسے کہ آپ یہ چیز جان لیں، ہماری مسلمانوں کی ہر عبادت میں ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے۔ جیسے حج کا فلسفہ کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ انسان کا تقویٰ ہے۔
اسی طرح سے روزہ جو ہے اس میں ہماری بھوک پیاس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ انسان کو بھوکے یا پیاسے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے انسان کو گزارنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کتنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم ان تمام تر چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں یا نہیں جن سے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اب حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روزہ دار ایسے بھی ہیں جو کہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں. اب اس کی وضاحت کیا ہے کہ وہ انسان صبح فجر سے لے کے مغرب تک، غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا تو رکھتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کا حق بھی کھاتا ہے، وہ ناپ تول میں بھی کمی کرتا ہے، وہ دیگر معاملات میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، وہ اپنے حقوق و فرائض کو اچھے سے ادا نہیں کرتا. اگر وہ کہیں پہ ملازم ہے تو اپنی نوکری کو احسن طریقے سے سر انجام نہیں دیتا، یا اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے آپ کو ان لہو و لعب کام سے نہیں روکتا جن سے رکنے کا حکم اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو انسان کا پھر مقصد صرف اور صرف بھوکے پیسے رہنا بچ جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے. اور حضرت مجاہد جو کہ بہت بڑے صوفی ہیں، وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ غیبت اور جھوٹ انسان کے روزے کو فاسد کر دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آغاز کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، جتنے بھی معاملات کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے اور اس کا ذمہ اس کے اوپر ہی ہے. جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کا اجر ملے گا، اگر کوئی ذرہ برابر بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس گناہ کا جزا یا سزا ملے گی. تو اسی طرح سے تمام تر عبادتیں جو ہیں وہ انسان کے اپنے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خالصتاً یہ روزے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. تو اب اس روزے کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے، روزہ ایک ہمارے پاس امانت ہے، تو اس امانت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد میں کسی بھی طریقے کی کوتاہی نہ کریں. ہم حقوق اللہ میں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں تعلیمات بتائی ہیں ان میں بھی کسی طرح کی کوئی بھی کوتاہی نہ کریں. پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ روزے میں نہ بد کلامی کرے، نہ جہالت کی کوئی بات کرے. اگر اسے کوئی گالی دے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ آپ نے گالی کا جواب. ہمارے عمومی جو رویہ پایا جاتا ہے، ہم اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کا احسان دوسروں پہ کرتے ہیں، اس کا احسان ہمارے گھر والوں پہ بھی ہوتا ہے، ہم ان کو بھی بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہ کہا جائے، ہمیں تنگ نہ کیا جائے کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم نے ایک اور بہت بڑا عنصر جو ہے وہ ہماری تمام تر عبادات میں ریاکاری کا بھی ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ریاکار کے لیے کہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. سورۃ المعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو کہ نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. دین اسلام میں سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ انسان کی نیت کا ہے، اور انسان کے ہر عمل کی دار و مدار اس کی نیت پہ ہے. اگر آپ کے روزے کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا اور اس کو آخر تک لے کے جانا ہے تو آپ کو اس کے مطابق ثواب ملے گا. اگر روزہ رکھنے کا مقصد صرف لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم بھی روزے دار ہیں یا ہم اتنی مشقتوں میں، اتنی مصیبتوں میں روزہ رکھتے ہیں، تو پھر اس کا آپ کو الگ ثواب ملے گا. رمضان میں کہا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رمضان میں ہر انسان کی نیکی کا گناہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جس کو 10 گنا اجر ملے گا، کوئی ایسا ہوگا جس کو 70 گنا ملے گا، کوئی ایسا ہوگا جس کو 500 گنا ملے گا، اور کوئی ایسا بھی خوش قسمت انسان ہوگا جس کی ہر نیکی کا اجر 700 گنا ہوگا. اب وہ جو 700 گنا نیکی کا اجر ناپنے کا پیرامیٹر ہے وہ انسان کی نیت ہے. تو لہٰذا انسان کی نیتوں پر ہی اس کے اجر اور اس کے ثواب کا انحصار ہے. تو ہمیں جو روزہ رکھنا ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونی چاہیے کہ ابلیس جو تھا اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تکبر تھا.
اب انسان جب کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے، چاہے وہ آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، چاہے وہ آپ روزہ رکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ شیطان انسان کو نیک کام کرنے نہیں دیتا، لیکن شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ انسان نیک اعمال تو کرتا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں تکبر کا تھوڑا سا عنصر رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر پہلے نمبر پہ تو آپ نیکی کر نہیں سکیں گے، اگر نیکی کر لی تو دوسرا اس کا حملہ کیا ہوگا کہ آپ میں وہ تکبر پیدا کر دے گا، آپ میں وہ ریاکاری پیدا کر دے گا، جس سے کیا ہوگا کہ جو آپ نے خالصتاً نیکی اللہ کی ذات کے لیے کی تھی، اس میں کچھ فیصد آپ کو اجر اور ثواب جو ہے وہ کم و بیشی میں ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جتنے بھی اعمال کرنے ہیں، چاہے وہ آپ روزہ رکھتے ہیں، چاہے نماز ادا کرتے ہیں، چاہے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان تمام تر معاملات میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھنا ہے، اپنے اندر تکبر جیسی بیماری کو نہیں لے کے آنا۔ تکبر انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ آپ گناہگار ہیں، آپ فاسق ہیں، آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر آپ اپنے رب کے سامنے گر گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نیکی کر کے اس کے اوپر اکڑتے ہیں، آپ تکبر کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو کوئی اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ یہ تو تھی کچھ باتیں روزے کو ہم نے گزارنا کس طریقے سے ہے، یعنی کہ ایک تو ہرگز ہمیں یہ کام نہیں کرنا کہ ہم اگر اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم کچھ ڈراماز دیکھ کے، کچھ موویز دیکھ کے یا کچھ میوزک سن کے اپنی روح کی تسکین کے لیے ایسے کام کر کے اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ یاد رکھیے گا یہ تمام تر معاملات انسان کے روزے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے تو پھر آپ کو اس کو گزارنے کا شیڈول بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز آپ کو بتانا میں چاہوں گی کہ جس طرح سے رمضان کی 3 اشرے ہیں، سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا ہے، اور پھر آخری جو حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ علماء امت کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی نیکوکار ہیں، جو کہ آلریڈی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی گناہ یا کوئی خطا لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ان لوگوں کے لیے شروع ہی سے رحمت ہے، اور جب اس رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے رحمت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا مہینہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں مغفرت ہے، جس میں وہ انسان ہیں جو کہ گناہ کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان کی جو زندگی ہے وہ گناہوں سے لت پت ہوتی ہے، نیکی کا عمل وہ بڑا کم کرتے ہیں، لیکن یہ عشرہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دیا ہے تاکہ وہ اس درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو وہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشش کروائیں۔ پھر تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس میں وہ تمام تر انسان آ جائیں گے جن لوگوں نے کبھی نیکی کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، جو کہ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہی نہیں ہے، اور نیکی ان سے کوسوں دور ہے، چاہے وہ حقوق العباد کی صورت میں ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کی صورت میں ہو۔ تو یہ عشرہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دیا ہے جس میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان دنوں کو گزارتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہوئے جہنم سے آزادی کے حصول کو ممکن بناتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس ماہ مبارک میں انسان کے ہر عمل کی جو قیمت ہے، ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ اگر عام حالات میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک نماز ہے، لیکن اگر آپ رمضان میں فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب 70 گنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کے کام آتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی مسکین کا کسی کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، یا یہاں تک کہ روزہ کیا ہے کہ آپ اپنے مزدوروں کے اوپر بھی اپنا ہاتھ نرم کرتے ہیں۔ رمضان میں اگر آپ اپنے مزدوروں کو، یعنی کہ چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کی فیکٹری میں، چاہے وہ آپ کی دکان پہ، کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر آپ ان کے اوپر کسی بھی قسم کی تخفیف کر دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت آپ کے ساتھ تخفیف کریں گے، تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ روزہ دار جو ہے اس کے شیطان
جو انسان کے اوپر اکثر حاوی رہتا ہے اور اس کے نفس کو ہمیشہ اپنے حملوں میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، روزہ اس کی صورت میں ایک ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بےہودہ اور فحش بات نہ کرے، نہ کوئی شور و شگب کرے اور نہ کسی دوسرے سے گالم گلوچ کرے۔ یعنی کہ بےہودہ اور فحش بات کرنا بھی انسان کو روزے کی حالت میں زیب نہیں دیتا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ روزہ ایک امانت ہے، اب اس امانت کی ہم نے حفاظت ہر طریقے سے کرنی ہے۔ وہ بیٹا آپ کے قول و فعل سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے اعمال سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے طریقہ کار سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ اپنے ہر عمل سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا روزہ رکھ کے اس کی مکمل پاسداری کرنا، اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کرتے دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے سونا بہتر سمجھتے ہیں۔ روزہ رکھ کے بے شک اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گناہوں میں ملوث ہوں گے تو ان گناہوں سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں، لیکن اس سونے سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان ہمارے لیے اس لیے بھی خاص ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہدایت نامہ جاری کیا، اس میں وہ صحیفہ نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے تمام تر طریقے بتائے کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو کیسے سروائیو کر سکتا ہے۔ تو سونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں۔ جو بچے قرآن مجید کو پہلے پڑھتے ہیں صرف اس کا متن، اس قرآن ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو چیز میں نے اپنے اندر محسوس کی، جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے اس کا رب جو ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے، اور جو ہم حدیث سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ یہ تمام تر قرآنی آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ واقعی میں انسان سے رب العالمین کس درجے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے رب نے ہمیں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ پھر اگر آپ ان آیات کریمہ کو دیکھیں، ان سے پہلے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی بات کی ہے۔ وہ قصاص اور وصیت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ انسان سے ہے، اور انسان کی نفسانی خواہشات سے ہے۔ یاد رکھیں جب آپ کسی سے قصاص لیتے ہیں تو وہ ایک انسانی جان کی بقا کی طرف ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ وصیت کرتے ہیں تو وہ بھی انسان کے اوپر بڑی مشکل گزرتی ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے کسی دوسرے کو جب وہ حصہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو رمضان ہے، یہ جو روزے ہیں، یہ بھی انسان کے لیے قدرے مشکل کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ، بہت سارے لوگ جو بچے ہیں وہ اکثر رمضان المبارک میں بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ سحری کھانا جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے، سحری میں رحمت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا اہتمام کریں۔ پھر اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت۔ سحری میں دو پہلو ہیں، تو یہ کہ سنت کی پیروی ہوتی ہے، دوسرا ہم سے پہلے جتنی اقوام تھی ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، چاہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، چاہے وہ بنی اسرائیل تھی، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان تمام شریعتوں میں روزے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود، اور ان میں ابھی بھی ہمارے جو موجود ہے کمیونٹی، وہ غیر مسلم ہیں، کرسچینز ہیں، ان میں یہ صورت ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے۔ ان کا جیسے کہ ہمارا روزہ جو ہوتا ہے وہ 12 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ بغیر سحری کے ان کا روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہ مماثلت بھی ہماری ان سے ختم ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ سے مماثلت کرنے سے منع کیا ہے،